السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اٹک قلعے کے بارے میں بہت اہم معلومات دوں گا، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس پہ کمنٹس کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اٹک کا قلعہ دریائے سندھ کے کنارے شہنشاہ اکبر نے تعمیر کیا تھا۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ 1581 میں ایک روز دوپہر کے وقت مغل شہنشاہ اکبر نے ایک تقریب میں اٹک کے قلعے کی بنیاد رکھی، جب اس نے کابل کے گورنر محمد حکیم مرزا پر فتح پائی۔ اس واقعے کی یادگار کے طور پر سنگ مرمر کی تختی پر فارسی شعر کندہ کیا گیا۔ جب سورج کی پہلی شعاع گیٹ پر پڑتی ہے تو یہ عبارت صاف پڑھی جاتی ہے: اکبر نے یہ قلعہ 1989 ہجری 1581 میں قائم ہوا۔ اس عمارت کی تعمیر کے متعدد مقاصد تھے، جن میں سب سے اہم بیرونی حملہ آوروں سے ملک کا دفاع تھا۔ شہنشاہ اکبر نے قلعہ اٹک کی تعمیر کا کام خواجہ شمس الدین خان کے سپرد کیا، جو بعد میں پنجاب کا دیوان مقرر ہوا۔ اس نے اکبر کی ہدایت کی پیروی میں 2 سال اور 2 ماہ کی مدت میں قلعہ مکمل کر لیا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں ملا عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں: ربیع الثانی 989 میں بادشاہ نے دریائے سندھ کے کنارے قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ ایک اور کہانی جو اس قلعے کی تعمیر کی بابت ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اکبر نے جب دیکھا کہ دریائے سندھ پار نہیں ہوتا تو اس نے اس جگہ کو ایک کا نام دیا، اٹک یعنی روک۔ جب وہ دریائے سندھ پار کر گیا تو اس نے خیر آباد کا نام دیا۔ اس موقع پر اکبر نے یہاں ایک بڑا بیڑا تیار کر لیا اور جمنا سے بہت سے ملاح یہاں تعینات کیے اور ان کے لیے قریبی دیہات کی جاگیر وقف کی۔ اس آبادی کا نام ملاحی ٹولہ ہے۔ قلعے کی تعمیر کے بعد 1585 میں اکبر نے پہلی بار قلعے کو دیکھا اور کچھ وقت یہاں پر گزارا۔ قلعہ اٹک دریائے سندھ کے کنارے راولپنڈی سے 58 میل اور پشاور سے 47 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں ریل کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ قلعہ سطح سمندر سے بلند ہے اور 2 چٹانوں کملیہ اور جلیلہ کے درمیان واقع ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے اٹک قلعہ واضح کرتا ہے کہ یہ قلعہ فتح پور سیکری، دہلی اور قلعہ لاہور کی طرز پر خالصتاً فوجی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا۔ چاروں طرف سے اس کی 4 دیواری 1 میل پر محیط ہے، جو 18 برجوں کے ساتھ ملتی ہے۔ قلعہ کے برج مقامی چٹائی پتھر سے بنائے گئے ہیں۔ بیجن پر چونے کی دبیز تہ چڑھائی گئی ہے۔ داخلی دروازوں پر سرخ پتھر استعمال ہوا ہے، جبکہ قلعہ کا دیگر حصہ لاجوری ٹائلوں سے بنا ہے۔ اس کا ڈیزائن ویلر نے اپنی کتاب 5000 Years of پاکستان میں دیا ہے۔ قلعے کا جو ایک گیلری ہے جو برجوں کو باہم ملاتی ہے۔ گیلری کے بڑے حصے کی چھت اخروٹ کی لکڑی سے بنی ہے، مگر ایک جگہ سنگ مرمر کی موٹی سلیب لگائی گئی ہے۔ قلعے کو تمام جنگی ہتھیاروں کے استعمال کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے موری گیٹ کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے، جو پرانی جی ٹی روڈ کے عین سامنے واقع ہے اور یہ 1830 میں تعمیر ہوا۔ اس کے علاوہ 4 اور داخلی دروازے ہیں، جنہیں لاہوری گیٹ، دہلی گیٹ، واٹر گیٹ کے نام دیے گئے ہیں۔ لاہوری گیٹ پرانا دروازہ ہے، زیادہ تر سپاہی یہی دروازہ استعمال کرتے۔ قلعے کے اوپر اور نیچے کی جانب راستہ دلی گیٹ سے جاتا ہے۔ اس طرح سامعین کا ایک بہت بڑا ہال ہے۔ قلعے کے اوپری حصے میں بیگم حمام یا عورتوں کے لیے ترکی طرز کا حمام سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ حمام کی تعمیر ترک سٹائل میں مغلوں کا ایک خاصہ ہے۔ حمام سے پہلے ایک داخلی ہال ہے اور چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور خوبصورت مزین ستون دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ داخلی ہال میں عورتوں کے لیے سردی اور گرمی کے لیے مخصوص کمرے ہیں۔ دوہری دیوار آج بھی دکھائی دیتی ہے، جہاں پانی گرم کر کے بھاپ مہیا کی جاتی تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے سیاح مغلوں کی روایتی انداز تعمیر کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔
ایک خفیہ سرنگ اس حصے سے لاہوری گیٹ کی جانب جاتی ہے جو زیر زمین حال تک چلی جاتی ہے، جہاں بیگمات شاہی آرام کیا کرتی۔ قلعے کے نچلے حصے میں ایک سڑک پر روشنی کا نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آہنی راڈوں سے مزید دلی اور کابلی دروازے جو مست ہاتھیوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے بنائے گئے تھے انتہائی دلچسپ ہیں۔ واٹر گیٹ کچھ عرصہ سے بند پڑا ہے۔ اس قلعے کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہاں 3 صدیوں تک یہ شمالی حملہ کے راستے کی رکاوٹ رہا۔ 1848 میں سکھوں سے قلعہ جان نکلس نے حاصل کیا اور لیفٹیننٹ ہربرٹ نے مسلم افواج کے ذریعے اس پر قبضہ کیا۔ قلعے کے شمالی طرف اور دریا کی بائیں کنارے بیگم کی سرائے عمارت موجود ہے، جسے شہنشاہ جہانگیر نے ملکہ نور جہاں کی خواہش پر تعمیر کروایا۔ بیگم کی سرائے کا صحن 331 مربع فٹ اور 3 محرابوں والی چھوٹی گنبدوں سے آراستہ مسجد سے متصل ہے۔ صحن کے اطراف میں رہائشی کمرے بنے ہیں اور اس کے چاروں کونوں میں پتھر کی مینار ایستادہ ہیں۔ یہ صحن مغلوں کے لیے راستے میں سستانے کی جگہ تھا جب وہ باغ کی طرف سفر کرتی۔ یہاں سرائے کی مغربی حصے میں کنواں ہے جہاں سے خفیہ سرنگ دریائے اٹک تک جاتی ہے، جہاں سے 2 اور سرنگیں نکلتی ہیں۔ پہلے یہاں پہ کشتیوں کا پل تھا، لیکن اب 1980 میں نیا پل پہلا بن گیا تھا، جس سے آمد و رفت میں آسانی ہو گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اٹک قلعے کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اس پہ کمنٹ کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ شکریہ۔